زلزلوں کے جھٹکوں کی وجہ سے تھائی لینڈ کے اندر جس طریقے سے تباہی مچ گئی ہے اور جس طریقے سے وہاں 30 منزلہ عمارت گرنے کے بعد تقریباً 20 سے زائد لوگوں کی موت کی خبریں سامنے آ رہی ہے، اس جھٹکے کے بارے میں اگر بات کی جائے تو جب اسے ماپنے کی کوشش کی گئی تو اس کی رفتار 7.7 تھی، جو کہ بہت ہی زیادہ تیز ہے، یعنی اتنی رفتار میں ہے کہ بہت ہی زیادہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ لیکن فی الحال خبروں میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ وہاں ایک 30 منزلہ عمارت منہدم ہو گئی ہے اس تیز ترین جھٹکے کی وجہ سے، اور تقریباً 30 لوگوں کے مرنے کی خبر سامنے آ رہی ہے، اور 100 سے زائد لوگ ایسے ہیں جو ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، یعنی وہ لاپتہ ہیں اور مسنگ ہیں۔ ساتھیوں، آپ کو پتا ہے کہ یہ زلزلوں کے جھٹکے اور یہ زلزلوں کی خبر اور یہ بھوکمپ آئے دن آتے رہتے ہیں، کبھی ہمارے دیش کے اندر آتا ہے، کبھی دوسرے دیش میں آتا ہے، کبھی کہیں آتا ہے، لیکن کبھی کبھی جھٹکا اتنا تیز ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ نقصان لوگوں کو اٹھانا پڑتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے یہ دیکھا کہ اس جھٹکے میں لوگوں کو کافی زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ میں آپ کو گوگل کا ایک اسکرین شاٹ آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ اگر آپ اس میں دیکھیں اور غور کریں تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ریڈ کلر کا جو ایریا ہے وہ بھوکمپ کا ایریا ہے، اور اس بھوکمپ کے ایریے کو کن کن دیشوں میں محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اور حقیقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے، یعنی آج سے 1 یا 2 سال پہلے، میں نے جب 5.7 کا جھٹکا محسوس کیا تھا تو میرا گھر ناؤ کی طرح یوں ہل رہا تھا، یوں کر کے۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 7.7 کا جھٹکا کتنی تیز ہوگا اور کیا لوگوں نے محسوس کیا ہوگا، لوگوں کے دلوں پر اس وقت کیا بیت رہی ہوگی اور کس طریقے سے وہ اس وقت اپنے آپ کو سنبھال پا رہے ہوں گے۔ میں تو اس منظر کو اور اس بھیانک منظر کو سوچ سوچ کر فکر میں پڑا ہوا ہوں کہ آخر ان لوگوں کے دلوں پر کس طریقے سے دہشت چھائی ہوئی ہوگی۔ ساتھیوں، زلزلوں کے جھٹکے یوں تو آتے رہتے ہیں، لیکن اگر اس کے پیچھے کا ترک اور اس کے ریزن کی بات کریں، اور چونکہ میں اسلامی نقطہ نظر سے اگر اس پر بات کروں تو ہمارے یہاں یہ بات واضح طور پر ہے کہ جب کسی زمین پر اللہ کی نافرمانی حد سے زیادہ ہونے لگتی ہے، برائیاں زیادہ ہونے لگتی ہے، غلط کام عام ہونے لگتا ہے، تو قدرت اس زمین کو ہلا دیتا ہے اور جھٹکے دیتا ہے اور اشکولے دیتا ہے۔ آپ کو یہ بات اچھی طریقے سے پتا ہے کہ تھائی لینڈ کا نام جب ہمارے ذہنوں میں آتا ہے تو وہاں کے بارے میں کیا کیا خیالات اور کیا کیا تصورات ہمارے ذہنوں کے اندر آنے لگتے ہیں۔ تھائی لینڈ دنیا کا ایسا ملک ہے، جب اس کا نام آتا ہے تو سب سے پہلا جو ذہن کے اندر تصور آتا ہے وہ مساج کا آتا ہے، وہاں کے مساج سینٹروں کا آتا ہے، یا اسی طریقے سے ان اڈوں کا آتا ہے جہاں پر زنا کاری بہت زیادہ عام ہو چکی ہے۔ اور عام طور پہ جب کوئی بات کرتا ہے تھائی لینڈ جانے کی تو تھائی لینڈ کا نام سنتے ہوئے لوگ ہنستے ہیں کہ بھئی کہاں جا رہا ہے، وہاں کیا کرنے جا رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ تھائی لینڈ میں کس قدر اس طرح کا کام عروج پر ہے اور کس طریقے سے وہاں بے حیائی عروج پر ہے۔ میں آپ کو یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں، یہ ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں، کبھی بھی آپ بھارت کا نام لیں تو کبھی کوئی ایسی بات ذہن میں نہیں آتی کہ جس کی وجہ سے لوگ ہنسیں، لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بھارت جائیں۔ یہ اسی طریقے سے امریکہ کی بات آئے یا پھر گلف کنٹریز کی بات سامنے آئے تو کبھی اس طرح کا خیال ذہنوں میں نہیں دوڑتا جس طرح کا تھائی لینڈ کو لے کر دوڑتا ہے، چونکہ وہاں بتایا جاتا ہے کہ ہر قدم پر اور ہر جگہ وہاں اس طرح کی چیزیں موجود ہیں جو برائیوں کو بڑھاوا دیتی ہے، غلط کاموں کو بڑھاوا دیتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب اس طرح کی چیزیں عام ہوں گی تو پھر زلزلوں کے جھٹکوں کا آپ کو انتظار ہی کرنا پڑے گا۔ پھر اللہ رب العزت اپنے جھٹکوں کے ذریعے سے زمین کو ہلائے گا اور پاک صاف کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں چونکہ اسلامی نقطہ نظر سے بات کر رہا ہوں تو اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر کہیں بھی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہے یا پائی جا رہی ہے اور وہاں اللہ کی طرف سے جھٹکے نہیں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ اللہ رب العزت آپ لوگوں سے باخبر ہے، بلکہ اللہ کے یہاں اصول یہ ہے کہ وہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے گا اور اپنی رسی کو لمبا کرتا جائے گا، لیکن پھر وہ اچانک ایسا کھینچے گا کہ آپ منہ کے بل گریں گے اور تب آپ کا بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہوگا۔
اور یہی حال اس وقت تھائی لینڈ کا بھی ہوا ہے۔ دوستو یہاں میں آپ لوگوں کو آخری بات یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اس نقصان کی وجہ سے واقعی ہمارے بھی دل دکھ رہے ہیں، لوگ سمپتی ظاہر بھی کر رہے ہیں کیونکہ انسانیت کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دوستو یہاں یہ بھی ہمیں صاف طور پر کہنا چاہیے کہ بھائی اگر وہاں کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں تو اس پر فوری طور پر وہاں کے گورنمنٹ کو پابندی لگانی چاہیے تاکہ مزید اس طرح کی چیزیں وہاں دیکھنے کو نہ ملیں۔